السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہنسنے ہنسانے سے متعلق ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے، اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے اور ان کی ایک آنکھ میں تکلیف تھی۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس صہیب کو دیکھیے، اس کی آنکھ دکھ رہی ہے پھر بھی یہ کھجوریں کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب، یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کیوں کھا رہے ہو؟ یہ سن کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، فکر نہ کریں، میں بھی اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو صحت مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر ہنس دیے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہنسی مذاق اسلام میں حرام نہیں ہے، مباح ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا مذاق کسی کی دل آزاری، غیبت یا بہتان کا ذریعہ تو نہیں بن رہا۔ اگر ایسا ہے تو آپ نے ایک اچھے خاصے مباح کام کو حرام اور گناہ کبیرہ سے تبدیل کر دیا۔ ایسے مذاق سے دور رہیے جو آپ کو خدا سے دور کر دے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کا مزاح شائستگی کے لیے ہو، پکڑ پن اور چچور پن سے نہ ہو کہ آپ تو خوش ہو رہے ہو، لیکن یقین جانیے ایسا مذاق دوسرے کی طبیعت پر سخت ناگوار گزرتا ہے۔ یہ آپ کی شخصیت کو دوسروں کی نظروں سے گرا دیتا ہے اور ان کی دلوں سے آپ کی قدر کھو دیتا ہے۔ مختصراً یہ کہ مزاح کی حدود یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو اور باعث دل آزاری نہ ہو۔ اچھا، جب بھی ہمیں ہنسی مذاق کرنا ہو تو دل میں یہ نیت کر لینا چاہیے ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر والوں سے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، اور میں یہ جو کر رہا ہوں یہ اتباع سنت کے خاطر کر رہا ہوں۔ ہم بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو بچہ اچھا لگتا ہے اور گود میں اٹھا لیتے ہیں، مگر یہ سب کام غفلت کے عالم میں ہم کرتے ہیں۔ اب اگر ہم گھر جائیں اور یہ تصور کر لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت فرمایا کرتے تھے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیا، کیونکہ آپ کو بچوں کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آج اگر ہم یہ سوچیں کہ میں یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں، تو یہ عمل اتباع سنت کے سانچے میں ڈل جائے گا۔ اس طرح اگر ہم نے ہنسی مذاق کر لینی ہے تو دل میں یہی رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، تو اتباع سنت کے طور پر ہم یہ کر رہے ہیں، اور شرائط ہم پہلے اس کی ذکر کر چکے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، کبھی کبھی اپنی دلوں کو آرام اور راحت دیا کرو۔ اس لیے کبھی کبھی خوش طبعی اور شگفتگی کی باتیں کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور کے مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے تو زمانہ جاہلیت کے واقعات بھی کبھی کبھی بیان کرتے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ایسی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے اور بعض اوقات تبسم بھی فرماتے۔ لیکن ان مجلسوں میں اس بات کا اہتمام تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو، غیبت اور دل آزاری نہ ہو۔ دوسری یہ کہ ان مجلسوں کے باوجود دل کی لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہے، ذکر اللہ سے وہ مجلس خالی نہیں تھی۔ مثلا اس مجلس میں زمانہ جاہلیت کا ذکر کیا اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ضلالت اور گمراہی
اور تاریکی سے نکال دیا۔ لہٰذا یہ طریقہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا۔